رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ GMT میڈیا پر تمام ناظرین کو برکات رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، برکات رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ بدستور جاری ہے، جس میں آپ حضرات کی ملاقات ہمیشہ علماء کرام اور مفتیان کرام سے ہوتی رہتی ہے۔ آج ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنے ہیں حضرت مولانا عبدالصمد صاحب۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ مسائل اور فضائل پہ تو عموماً بات ہوتی ہی رہتی ہے۔ آج آپ سے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ وعید پہ بات کریں گے کہ اگر رمضان المبارک میں بے حرمتی ہوتی ہے یا رمضان المبارک میں بے ادبی ہوتی ہے، روزے کی ناقدری ہو جاتی ہے یا اس ماہ کی ناقدری ہوتی ہے، تو اس پر شریعت کی روح سے کیا اس کی وعید ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک ایک عظیم الشان اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حدیث مبارک میں اس کی بہت ہی زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ رب العزت کا مہینہ فرمایا ہے، اور اس کے فضائل حدیث مبارک کی کتابوں میں علماء کرام نے تفصیل سے لکھے ہیں، اور یہ اصول ہے قرآن مجید میں بہت سے موقع پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جس چیز کا اگر مرتبہ بلند و برتر ہو، اس کی عظمت زیادہ ہو، اگر اس کی حق نہ ادا کیا جائے، توہین کی جائے، نعوذ باللہ ناقدری ہو، تو اس کا سزا اور اس کی وعید بھی سخت ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور پھر آخر میں فرمایا من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے ازواج مطہرات، تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح عام عورتیں نہیں۔ اگر تم سے کسی قسم کی بے حیائی، نعوذ باللہ، اور غلط کام ہو جائے تو دنیا کی دوسرے عورتوں کے مقابلے میں تمہاری سزا ڈبل ہوگی۔ بعین ہی اسی طریقے سے اگر رمضان المبارک کی ادب و احترام ہو تو اس کا بہت بلند و برتر مقام ہے۔ حدیث مبارک کی کتابوں میں علماء کرام نے مختلف واقعات لکھے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کا ادب و احترام ہو تو ایک مجوسی کا واقعہ مشہور ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے اس کو جنت میں دیکھا خواب میں، تو اس سے پوچھا، اے مجوسی، تو اور جنت؟ تو اس نے کہا کہ ایک رمضان کی موقع پر میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ لگایا تھا جو لوگوں کے سامنے رمضان مبارک کی بے ادبی کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اگر رمضان المبارک کی ادب و احترام کے بجائے بے حرمتی ہو تو اس کا سزا اور اس کی وعید بہت سخت ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، ایک لمبی حدیث مبارک ہے، اس میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِّمَ فِيهِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ بدنصیب وہ شخص ہے، بدبخت وہ آدمی ہے جو اس عظمت اور برکت والے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک، حدیث ممبر، جو مشہور ہے، بہت سی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، اور بعد میں صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انوکھی بات ہوئی آپ سے آج، مفہوم اس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک بدعا فرمائی، میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے
بدعا فرمائی، میں نے آمین کہا۔ تیسری پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بدعا فرمائی، میں نے آمین کہا۔ اور اس میں سے ایک بدعا یہ بھی ہے کہ اگر رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ اللہ رب العزت کسی کو نصیب فرمائے اور وہ اس مہینے میں اپنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ کرا سکے اور اللہ کی رحمت سے اس مبارک مہینے کے اندر بھی وہ محروم اور خالی ہاتھ رہ جائے تو بد نصیب ہے، ہلاک و برباد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی، جبرائیل علیہ السلام نے بدعا فرمائی۔ اس لیے جس طریقے سے اس کی عظمت ہے، اگر اس کی ادب و احترام نہ ہو، توقیر نہ ہو، تو اس کی بے حرمتی کی وعید بھی شدید ترین ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے اس کی وعید تو ذکر کر دی ہے، لیکن اس کی بے حرمتی کی، رمضان المبارک کی بے حرمتی اور بے ادبی کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں اس کی؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور آج کل کے حالات کے مطابق ضرورت بھی اس بات کی بڑی ہے۔ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے اور حدیث مبارک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور وہ دو عذر جو اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں ذکر فرمائے ہیں، بیمار ہو یا مسافر ہو، مسافر شرعی، ان دو عذروں کے علاوہ اگر کوئی مرد، عورت کے لیے اس کے اپنے ماہواری کے اور نفاس کے ایام مستثنیٰ ہیں، ان عذروں کے علاوہ اگر کوئی مرد اور عورت رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دے تو یہ سخت ترین محرومی کی بات ہے۔ اور یہ حدیث مبارک میں آتا ہے جو ایک رمضان مبارک کو روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دے، اگر پوری زندگی اس کے کفارے میں اس کے برکات کو حاصل کرنے کے لیے وہ روزے رکھتا رہے تو جو برکات رمضان مبارک کے روزے کی تھیں وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور دوسری رمضان مبارک کی بے حرمتی اور بے ادبی وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس پہلی سے بڑھ کر عدل اعلان رمضان المبارک کے دن کے وقت کھانا پینا لوگوں کے سامنے، اگر کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا تو کم سے کم لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کا ادب و احترام ہو، کھائے پیے نہیں۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں عدل اعلان کھاتا ہے تو یہ پہلے جرم سے بڑھ کر دوسرا جرم ہے، عدل اعلان اس کی توہین ہے۔ اور تیسرا جو اس دونوں سے بڑھ کر ہے حال میری نظر میں، اور یہ آخری جو دونوں ہیں، اللہ معاف کرے کہیں اللہ کی حکم سے بغاوت کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ہاں عام طور پر بعض اوقات فوتگی یا خوشی کے موقع پر رمضان المبارک میں جب ہو جائے تو خیرات میں جو قربانی وغیرہ کرتے ہیں، گائے وغیرہ کو ذبح کر کے جو گوشت وغیرہ خیرات کرتے ہیں، تو اس میں دن کے وقت خیرات کے اندر کھانے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا گوشت کے اور سالن وغیرہ پکا کر اور روٹی اعلان دسترخوان لگا کر جو ہمت وغیرہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اعلان دن میں کھانے کا پروگرام ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ جو ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں منتظمین کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ اگر منتظمین خود الحمدللہ اگرچہ روزے سے ہوں گے، ہمارا غالب گمان ہے، لیکن گراؤنڈ میں کھانے پینے کی چیزیں عدل اعلان فروخت ہوں اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کو جو ہے لوگ استعمال کر رہے ہوں بڑے حضرات، تو یہ اس کی رمضان مبارک کی سخت ترین توہین کے زمرے میں ہے، اور اس جرم میں اللہ معاف کرے منتظمین جو اس کام کو سنبھالنے والے ہیں، جو اس کام کے انعقاد کرنے والے ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب نے آج ہمارے پروگرام میں وقت دیا ہے۔ رمضان المبارک میں وعید کے حوالے سے کہ روزے کی ناقدری پہ جو وعید ہوتی ہے اس حوالے سے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو صورتیں ہیں بے ادبی کی، ناقدری کی، وہ بھی بیان کی ہیں۔ امید ہے آج کا ہمارا اس پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔